والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، حدیث ساتھیوں، پردہ نشین امت مسلمہ، کچھ دنوں کے بعد بہت ہی متبرک اور مقدس مہینہ رمضان المبارک کا آنے والا ہے۔ اس سے قبل ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کام جو معنوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان سے قبل مکمل طور سے اس کی تیاری کر لیں، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں قرآن کی تلاوت خوب سے خوب کر لی جائے، نیکیاں خوب کما لی جائے، نیک اعمال کر لیے جائیں، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، اور حج کا بھی سلسلہ رہتا ہے۔ تو میرے بھائی، میری بہنیں، میری مائیں، نیکی کا قبولیت کے درجے کو پہنچنے سے پہلے کچھ کام جو بہت ضروری ہے وہ کرنی ہے۔ کسی کام کا اس کو مکمل یعنی کامیابی تک پہنچنے میں کسی چیز کا دخل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کہیں جانا چاہتا ہے، یہاں سے دہلی جانا چاہتا ہے یا یہاں سے دوسرے ملک میں جانا چاہتا ہے، تو ایک ذریعہ، چاہے وہ ٹرین کا ہو، چاہے وہ بس کا ہو، چاہے وہ پلین کا ہو، ایک ذریعہ بنتا ہے کامیابی تک پہنچنے کے لیے۔ اسی طریقے سے قرآن حدیث کا مطالعہ کیجئے گا تو نیکی جو ہم کرتے ہیں اس کے بھی قبولیت کے درجے کو پہنچنے کے سے پہلے جو ہے ہمیں کچھ کام جو اللہ جو ہمیں حکم دیتا ہے اس کو کر لینا بہت ضروری ہے، ورنہ نمازیں پڑھتے رہے، حج کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، روزہ رکھتے رہے، لا حاصل ہے جب تک کہ ان کاموں کو نہ کر لیا جائے۔ جب تک ان کاموں کو نہ کر لیں تو قرآن کی تلاوت بھی، روزہ نماز بھی، صدقات و خیرات بھی، نفلی عبادات بھی، یہ ساری چیزیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت میں نمازی، حاجی، روزہ دار، نفلی صدقات کرنے والا تشریف لائیں گے اور نیکیوں کے انبار ہوں گے، مگر ہوگا یوں کہ سارے لوگ جس کا اس نے حق مارا ہوگا، گالیاں دی ہوں گی اور اس کے ساتھ اس کا معاملات خراب رہا ہوگا، تکلیفیں پہنچائی ہوں گی، تو ساری نیکیاں اللہ کیا کرے گا؟ ان کو دے دے گا۔ تو گویا کہ ہماری تلاوت
جو ہم کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تو ساری عبادتیں کہاں چلی جائے گی؟ وہ ہمارے لیے نہیں، ہم ان کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ہم سب رمضان سے پہلے 3 کاموں کا ارادہ کریں کہ رمضان سے قبل جو ہم نمازیں اب بھی پڑھ رہے ہیں اس وقت بھی پڑھیں گے، ابھی تلاوت کر رہے ہیں اس وقت بھی کریں گے، تو اس سے پہلے یہ کام بھی کر لیں تاکہ وہ نیکیاں ہمارے لیے ہو۔ یہ 3 کام بہت ضروری ہے، اسے اپنے ذہنوں میں، دل و دماغ میں پیوست کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ 3 کام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کے اندر ہمیں حکم دیتا ہے، اے لوگوں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت داروں کی امانت ان کو دے دو، جن کی امانت ہمارے پاس ہیں، چاہے وہ کسی بھی طریقے کے ہوں، چاہے وہ کسی زاویے کے ہوں، امانت امانت ہے۔ اللہ کے نبی نے بہت ساری جگہوں پر، اور خطبہ جب اللہ کے نبی دیتے، تقریر کرتے، یعنی عربی خطبہ ہوتا نا، تو اس وقت جب بھی خطبہ ہوتا ہے صحابہ لکھتے ہیں، راوی جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ بہت کم ہی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے یہ الفاظ نہیں کہا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ ایمان ہے ہی نہیں ہے جس کے اندر امانت نہیں ہے، اس شخص کا ایمان نہیں ہے جس کی امانت کی جو پاسداری نہیں کرتا ہے۔ جو حقوق ہیں بیوی کے، ماں باپ کے، بھائی بہن کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، جو حقوق ہم پر عائد ہیں، اس حقوق کی پاسداری نہیں ہے تو وہ شخص ایمان والا نہیں ہے۔ تو حقوق کی پاسداری، کہ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ امانت داروں کی امانت کو دے دو، ان کے سپرد کر دو، چاہے وہ بہن کے حق ہم پر ہوں، چاہے وہ بھائیوں کے حق ہوں، چاہے ماں باپ کے حقوق ہوں، چاہے بچوں کے، کسی کے بھی حق ہم پر ہیں۔ اگر ہم نے کسی کا مار رکھا ہے، کسی کا حق دبا لیا ہے، چاہے وہ زمین کی صورت پر ہو، چاہے وہ مال کی صورت پر ہو، چاہے جس صورت میں بھی کسی کا ہم پر قرض ہے، تو اس کو ادا کر دینا۔ رمضان سے قبل، قرآن کی تلاوت سے قبل اس کی تیاری ہم شروع کر دیں، ورنہ ایسا نہ ہو قرآن کے ختم مکمل جو ہے 10 کر لیں اور پتہ چلا کہ جناب کے اتنے قرض ان پر بچے ہوئے ہیں، اور کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گرفت کرے گا، پھر بہت مشکل ہو جائے۔ تو سب سے پہلا اللہ نے حکم دیا ہمیں، تمام انسانوں کو، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو حق کسی کے بھی ہم پر ہیں اس کو ادا کر دیں۔ کوئی صورت بن رہی ہے تو ادا کر دیں، اگر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تو ان سے کہیں کہ ہم آپ کو دیں گے، آپ کا ہم پر یہ تھا، آپ کو ہم دیں گے، یہ کہہ دیں، اور تیاری میں لگ جائیں میرے بھائی۔ پہلا کام ہم سب کو کرنا ہے کہ یہ کہ ہم کیا کریں گے؟ امانت، حق جو بھی ہم پر ہیں، جس کے بھی کچھ بھی ہم سے جو پا رہے ہیں، ہم ان کو دینے کی تیاری شروع کر دیں۔ اس کا میں امپیکٹ بتاؤں گا کہ یہ دینے سے کیا ہوگا۔ پہلا کام امانت، دوسرا اللہ حکم دیتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، پھر اللہ حکم دیتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے باہمی معاملات میں، ایک لوگوں کے درمیان میں جب آپ فیصلہ کرو، جب آپ قاضی بن کر رہو تو کیا کرو؟ ان تحکموا بالعدل، عدل انصاف کا حکم کرو۔ اب قاضی صاحب صرف کورٹ والے نہیں ہیں، حاکم صرف قاضی نہیں ہے، حاکم ہر وہ شخص ہے کہ جس کی حکومت چل رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آقا ہے، اس کا غلام، ایک کاروبار میں ایک
مینیجر ہے، ایک باس ہے، اس کے اندر جو اس کی رعایا ہے، جو اس کے حکم کی پاسداری کرتے ہیں، اس کے حکم کو مانتے ہیں، اس کا یہ حاکم ہے۔ تو فیصلہ کہیں بھی کسی معاملہ پر بھی ہم کریں گے تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کریں گے۔ آج کیا ہو گیا؟ آج ہم پارٹی دیکھتے ہیں، اگر جھگڑے ہو جائیں بیچ میں تو پارٹی دیکھتے ہیں کہ مضبوط پارٹی کون سی ہے، پیسے والے کون ہیں، رشتہ دار کون ہے، ہمارا سب سے عزیز کون ہے۔ فیصلے کی باری آتی تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، اس کی خبر نہیں ہے۔ بس یہ دیکھتے کہ ہمارا رشتہ دار ہے، میرا رشتہ دار اگر ظالم بھی ہے تو ہم اس کی جو ہے حمایت میں آگے آتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، ان تحکموا بالعدل، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین یعنی مسلمان کے بادشاہ تھے اس وقت۔ واقعہ یوں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، تاریخ الخلفاء ایک کتاب ہے، اس کے اندر واقعہ اس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زرہ جو ہے وہ گم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ زرہ گم ہو گیا۔ جو جنگ میں زرہ جو پہنا جاتا ہے وہ گم ہو گیا۔ اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تلاش کر رہے ہیں بھئی کہاں گیا۔ تو ہوتا یوں ہے کہ کوفہ جب حضرت علی واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی ہے جو کیا زرہ پہنا ہوا ہے، ان کا ہی زرہ پہنا ہوا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ارے میں نے تم کو ہدیہ بھی نہیں دیا ہے، ہم نے تحفہ بھی نہیں دیا ہے، تم کو گفٹ بھی نہیں کیا ہے، نہ ہی تم نے ہم سے یہ خریدی ہے، تو تمہارے پاس یہ کیسے آ گیا، یہ زرہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا نہیں یہ تو زرہ میرا ہے۔ یہودی کہتا ہے یہ زرہ میرا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے بادشاہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے قاضی شریح جو چیف آف جسٹس تھے کورٹ کے، وہ شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان تک بات پہنچائی کہ دیکھو میرا یہ زرہ ہے، اس نے لے لیا ہے۔ کورٹ تک بات پہنچی، حضرت علی بھی کورٹ پہنچے اور یہ یہودی بھی کورٹ پہ پہنچا۔ تو شریح جو ہے یہ قاضی ہے، ان سے پوچھتے ہیں، قاضی کیا کرے گا بھائی؟ حضرت علی کو کہے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں میرا ہے تو گواہ پیش کیجئے، کوئی گواہی تو دے کہ ہاں یہ آپ کا ہے۔ تو علی نے کہا کہ میرا بیٹا اور میرا جو غلام ہے یہ میرا گواہ ہے۔ تو قاضی صاحب جو شریح تھے وہ کہتے ہیں کہ بیٹے کی گواہی اسلام میں معتبر نہیں ہے، یعنی بیٹا گواہی دے کہ نہیں میرے باپ کا ہے دے دیجئے تو نہیں ہوگا، بیٹا گواہی نہیں دے سکتا، اسلام میں معتبر نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں حضرت علی آپ کے بیٹے گواہ بن نہیں سکتے کیونکہ اسلام میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے غلام کا لے لو۔ تو بولا کہ غلام کا بھی معتبر نہیں ہے کہ آقا کے سامنے آقا کے لیے جو وہ حمایت کرے کہ نہیں آقا کا ہے، تو آقا کے بھی جو ہے یہ غلام بھی آپ کا معتبر نہیں ہے کہ یہ گواہی پیش کر سکے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اور میرا کوئی گواہ نہیں ہے، یہ فیصلہ سنیں، میرا کوئی اور گواہ نہیں ہے۔ تو حضرت شریح جو چیف آف جسٹس تھے اور یہ کون تھے؟ بادشاہ تھے، خلیفۃ المسلمین تھے حضرت علی۔ تو فیصلہ سنایا کہ نہیں یہ یہودی کا ہے، یہودی صاحب آپ لے جائیں، کیونکہ یہ گواہی پیش ہی نہیں کر سکے۔ یہ نہیں کہہ رہے تم کیا کر رہے ہو، یہ بادشاہ ہیں حضرت علی، تم بادشاہ کے سامنے تم کٹہرے میں کھڑے ہو گئے، نہیں 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 تم واپس کرو، یہ معاملہ ہوتا۔ مگر قاضی صاحب بھی وہی، مجرم سب برابر ہے، مجرم ہے تو وہ بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، اسلام کا یہ نظریہ ہے، اسلام کا یہ اصول ہے، اس کا یہ کنسٹیٹیوشن ہے کہ حضرت علی دونوں کڑے، فیصلہ ہوا یہودی کے حوالے۔ یہودی چلا گیا، حضرت علی بھی باہر کورٹ کے آئے، یہودی بھی کورٹ کے باہر آیا۔ جب کورٹ کے باہر آتا ہے یہ یہودی حضرت علی کے سامنے آتا ہے گھوم کر کے، اس طرح سامنے آ کر کہتا ہے حضرت علی یہ زرہ جو ہے نا یہ آپ کا ہے۔ یہودی کیا کہتا ہے؟ یہ زرہ آپ کا ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ ہی کا ہے۔ تو حضرت علی کہنے لگے کہ خامخواہ تم نے کیوں وقت برباد کیا، تم کیوں اس طریقے سے جھوٹ بول رہے ہو، کیا وجہ تھی؟ بولے نہیں نہیں میں تو اسلام کا قانون جاننے کے لیے آیا تھا کہ اسلام میں عدل اور انصاف کا کہاں تک مقام ہے، عدل اور انصاف کا تقاضا کیا ہے، عدل اور انصاف کیا کہتا ہے، اسلام کا کیا نظریہ ہے اس کے مطابق۔ مگر ہم نے پا لیا کہ اسلام میں بادشاہت نہیں دیکھی جاتی،
اسلام میں سردار کو نہیں دیکھا جاتا، اسلام میں عدل اور انصاف دیکھا جاتا ہے۔ حضرت علی آپ تو گواہ پیش نہ کر سکے، مگر آپ کی کوئی گواہی نہیں دے سکا، مگر یہ ہوتا کہ آپ بادشاہ تھے، آپ کے حوالے اور آپ کے حوالے یہ زرہ کر دیا جاتا، آپ کو جیت دے دی جاتی، مگر نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ عدل پہ انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ آپ گواہ پیش نہ کر سکے، مجھے زرہ مل گیا، مگر یہ زرہ آپ کا ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے اور آپ گواہ بن جائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر لیا، اور علی کو گواہ بنا دیا، آپ میرے ایمان کو گواہ بن جائیے۔ تو ایسے اسلام پھیلا ہے، انصاف۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کا واقعہ لکھا کہ اس وقت انگریز کا زمانہ تھا، اس وقت ایک زمین تھی مظفر نگر کی، مثال کے طور پر بہت بڑی زمین تھی، اور ہندو اور مسلمان میں رائٹ کا مسئلہ ہو گیا، بہت بڑا خلفشار ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اب تو ایک مولانا مظفر صاحب تھے، یہ انگریز بھی ان کی بہت عزت کرتا تھا، بہت بڑے مولانا تھے علماء دیوبند کے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مسلمان فیصلہ نہیں ہو رہا، بڑے زمین کا مسئلہ کہ فیصلہ ہی نہیں ہو رہا، کیا کیا جائے؟ تو لوگوں کا اس وقت، جیسے ابھی بڑے عالم ہیں تو اس وقت ان پر بہت اعتماد تھا مسلمانوں کا کہ نہیں یہ اچھے حاکم ہیں، یہ فیصلہ کر دیں گے، مسلمان بھی مان گئے، ہندو بھی مان گئے کہ ٹھیک ہے چلو مولانا مظفر صاحب کو بلا لیا جائے، وہ جو فیصلہ دے دیں گے ہم قبول کر لیں گے۔ مسلمان بہت خوش کہ اب تو مولانا مظفر صاحب کے حوالے کر دیا گیا، کہ اب اس وقت کا جو چیف جسٹس تھا وہ انگریز تھا، تو یہ لوگ سوچے کہ مولانا مظفر صاحب کی باری آ گئی ہے، انگریز جو تھا وہ بہت عزت کرتا تھا ان کا، تو مسلمان بہت خوش تھے کہ اب لگتا ہے کیا کیا جائے گا، زمین ہمارے حوالے کر دیا جائے گا، وہ ہمارے جو ہے اس میں فیور میں جو ہے فیصلہ دے دیں گے مولانا مظفر صاحب۔ تو چلو بھائی، واقعہ یوں ہوا کہ وہ آئیں، کام شروع ہوا، باتیں شروع ہوئیں، ہونے کے بعد مولانا مظفر حسین صاحب نے کیا فیصلہ سنایا کہ نہیں یہ زمینیں ہندو کی ہیں، یہ زمینیں غیر مسلموں کی ہیں، یعنی ان کے ہیں۔ تو زمین مل گئی ان کو، مگر یاد رکھ لیجئے واقعہ لکھا ہے، آپ کتاب اٹھائیں ندائے منبر و محراب، اس کے اندر ان کا واقعہ لکھا ہے، درج ہے، لکھا ہے کہ فیصلہ تو مسلمان کے حق میں نہیں ہوا، مسلمان ہار گئے، قانونی اعتبار سے عدل اور انصاف کا تقاضا تھا کہ مسلمان ہارے اور زمینیں ان کو دے دی گئی، مگر دوسرے دن یہ ہوا کہ ہندو کے 24 خاندانوں نے اسلام قبول کر لیا، غیر مسلموں کے 24 خاندانوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ مسلمان ہو کر کے مسلمان کے اگینسٹ میں، یعنی انہوں نے فیصلہ سنایا، کتنا انصاف ہے، اگر ہمارا کوئی ہوتا تو نہیں یہی کہتا کہ نہیں یہ میرا ہے، یہ ہمارے قبیلے کا ہے، یہ ہمارے لوگوں کا ہے، نہیں یہ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے ان تحکموا بین وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ لوگوں کے درمیان کیا کرو، عدل اور انصاف کا حکم دو، ظالم کے ہاتھ توڑو، جو ظالم ہے مظلوم کی مدد کرو۔ اب مظلوم کی مدد صحابی بھی کرتے تھے، جو مظلوم ہوتا ان کے سپورٹ میں آتے تھے۔ ایسے ہی ہوتا ایک دفعہ یوں ہوا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، اگر تمہارا بھائی ظالم اور مظلوم، اگر وہ تمہارا بھائی ظالم ہے یا مظلوم ہے، دونوں ہیں، تو تم اپنے بھائی کی مدد کرو، کسی اور کی مدد نہیں کرو۔ صحابی پریشان ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی اب تک یہ کہتے تھے کہ جو مظلوم ہے اس کی مدد کرو، اور اللہ کے نبی آج کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیا، ہم اپنے بھائی کی مدد کریں گے چاہے وہ ظالم بھی ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں، وہ ظالم بھی ہو تو بھی اس کی مدد کرو۔ بولے وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ تمہارا بھائی اگر ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، تو اس کو ظلم سے روکو، اس کو سمجھاؤ، یہی اس کی مدد ہے، کیونکہ ظلم کر کر اپنا راستہ جہنم کا بنا رہا ہے، اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا رہا ہے۔ تو سب سے اچھی مدد تو یہ ہے کہ اس کی مدد یہ کی جائے کہ جہنم سے جانے والا اور جہنم سے رکنے والا اور جنت میں جانے والا بن جائے، اس سے بڑھ کر کیا اس کی مدد۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ عبادات سے پہلے نماز روزے جو ہم کر رہے ہیں، اس سے پہلے یہ کام بھی ضرور کر لیں بہت مضبوطی کے ساتھ۔ پہلا یہ کہ جو امانتیں، جو حقوق ہم پر جس کے بھی ہیں، بھائی ان کے حق ادا کر دیجئے، بہن کا ہے تو بہن کو دے دیجئے، بھائی کا ہے تو بھائی کو دے دیجئے، رشتہ داروں کا ہے رشتہ داروں کو دے دیجئے۔ یہ زمینیں، یہ مکان، یہ جائیداد سب دنیا میں رہ جانے والی چیز ہے،
باقی تو ہمارے اعمال ہی رہنے والے ہیں۔ دو کام ہو گئے، ایک امانت، دوسرا یہ کہ انصاف کا معاملہ، بھائی کو نہیں دیکھنا، بہن کو نہیں دیکھنا، گورے کو نہیں دیکھنا، کالے کو نہیں دیکھنا، امیر اور غریب کو نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، کن پر ظلم ہو رہا ہے، بس اس کی مدد کرنی، وہ چاہے وہ غریب کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں کہ امیر ہے نا، یہ ان کی مدد کریں گے تو کل یہ ہماری مدد کریں گے۔ بھائی اللہ کے سوا کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کل قیامت میں کیا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ۔ ارے اس دن کو یاد کرو جو تمہارا کوئی قوت والا، جو آج جو ہم سپورٹ کسی کے ایم ایل اے، کسی کا میئر، کسی کا کوئی کونسلر، اگر کسی کے ماتحت میں، اس کی ماتحت میں رہنے والا سوچتا ہے میرے اوپر تو کونسلر کہاں تھے، میرے اوپر تو ایم ایل اے کہاں تھے، میرے اوپر تو پریزیڈنٹ کہاں تھے، نہیں نہیں نہیں، کل قیامت میں اللہ فرماتے فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ۔ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی قوت والا نہیں ہوگا، وہاں کسی کی چلنے والی نہیں ہے، سب اپنے نفس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت کے انتظار میں ہمیں مضبوط ہونا ہے۔ تو دو کام، پہلا یہ کہ ہم حقوق کی پاسداری کریں، جن کے جو حقوق دے دیں، دوسرا یہ کہ عدل کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں لوگوں کے درمیان، جو ظالم ہیں اس کو پکڑے، جو مظلوم ہے اس کی مدد کریں، چاہے وہ جیسا بھی ہو، چاہے وہ فقیر ہو، غریب ہو، مسکین ہو، کوئی بھی ہو، جو مظلوم ہے اس کی مدد ہم کریں گے، انصاف کا معاملہ کریں گے، انصاف کے ساتھ، انصاف والوں کے ساتھ انصافی کریں گے۔ تیسرا یہ کہ ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، یہ اللہ کے یہاں اس کی بہت پکڑ ہے۔ سب گناہ میں تو ہو سکتا ہے، کتابوں میں لکھا کہ سب گناہ کی سزا کل قیامت میں اللہ دیں گے، مگر ماں باپ کا نافرمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا ہی میں سزا دیتے ہیں، وہاں تو دیں گے ہی دیں گے، مگر دنیا میں بھی اس کی سزا اس کو مل جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ حکم دیتے ہیں بِوَالِدَيْهِ کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور حسن سلوک کا معاملہ یوں کرو۔ ارے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنا ذکر کیا ہے، وصیت نامہ جو ہے، جو قرآن میں بھی اور حدیث کے اندر بھی ہے، جو 10 وصیت نامہ ہے، اس میں اللہ نے پہلے اپنا ذکر کیا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور شرک کے بارے میں کہ شرک مت کرنا۔ اس کے بعد اللہ نے ماں باپ کا ذکر کیا کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس ماں کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، کہ وہ تمہاری جو اس کی جو ماں ہے نا، اس کی ماں نے کیا کیا ہے، اس کو اٹھایا ہے اپنے پیٹ میں، اپنے شکم میں اس کو رکھا ہے، تکلیفیں برداشت کی ہیں، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، مطلب برداشت پر برداشت، یعنی ایک جو ہے نا مصیبتیں جو برداشت کرتی ہیں وہ ماں اس کا مقام ہم نہیں سمجھ سکتے، ان کا مقام سمجھنا ہے تو قرآن میں جیسے ذکر کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا اچھے سے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ یہ ماں ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو جو تم اپنے شکم میں، مادر شکم میں جو اس نے تم کو اٹھائے رکھے تھے۔ 2 سال دودھ پلایا، فی عامین، 2 سال جو مدت ہے دودھ پلانے کی، انشکر لی ولوالدیک، اللہ فرماتے میرا بھی شکریہ ادا کرو، اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو، الی المصیر، تم کو انہی کی طرف لوٹنا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ ماں جو تمہاری خدمت میں تم کو جو اپنے شکم میں اٹھائے رکھی تھی اور تم کو دودھ پلایا تھا، اس کا شکر ادا کرو، اس کو مانو۔ ماں باپ کی نافرمانی سے اگر ہے ایسا کچھ ہے، آج دیکھیں آج معاشرے کے حالات میں ہم نظر ڈالیں تو واقعی ماں باپ کی کتنی نافرمانی ہو رہی ہے۔ بیوی کے حق ہیں، ان کے الگ ہیں، ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، سب کو الگ الگ ان کا مقام ہے، مگر یہی ہے نا کمپیریزن جو اس کا کہ ہم نے کتنی اہمیت ہے۔ نہیں، عورتیں بھی جو ہیں اس کا خیال رکھیں، ہر کو اپنی ماں پیاری ہوتی ہے، کسی کو کسی ماں سے جدا مت کیجیے، کسی کو کسی کی ماں سے جدا کرنا، اس کا اگر وہ جدا ہوتا ہے اس کا عذاب آپ کے سر پر جائے گا۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی نافرمانی سے ہم باز آ جائیں،
اب دیکھیے یہ 3 کام کیسے ہیں، ان تینوں کام کو ہم کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ کیا کیا ہے وہ کام؟ سب سے پہلا یہ کہ امانت جو حقوق ہے رمضان سے قبل، اگر ایسا ہے تو اس سے معافی تلافی کرتے ہوئے اپنے رمضان کو ایسا بنائیے، اس رمضان کا استقبال اس طرح کیجیے کہ ہم جتنے ہمارے اوپر حقوق عائد ہیں اس کے حقوق کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ جب بھی کسی کا فیصلہ کریں گے تو انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ تیسرا یہ کہ ماں باپ کی ہم نے نافرمانی کی، ان سے معافی مانگ لیجیے، ہمیں معافی مانگ لینا ہوگا، نافرمانی سے باز آ جانا ہوگا۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، حقوق نہیں ادا کرتے ہیں، جس کے حق ہم پر ہے اس کو حق نہیں دیں گے، اگر جو امانتیں ہیں امانتیں نہیں لوٹائیں گے، اور اگر ہم صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کرنے والے ہوں گے، ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، کل قیامت میں یہی نمازیں لے کر جائیں گے جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہی روزہ رہے گا، یہی زکوٰۃ رہے گا، یہی زکوٰۃ رہے گی، جو صدقات ہم نے دیے وہ رہے گا، اور نفلی عبادات، حج، عمرہ، یہ جتنی چیزیں ہم کر رہے ہیں سب کے سب حاضر ہوں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے بہت دفعہ آپ کا ذکر کر چکا ہوں کہ یہی اعمال ہم کر رہے ہیں، مگر یہی نافرمانی، یہی حقوق کی پاسداری نہیں کر کر ہم یہ کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر خدا نخواستہ کسی کے حق ہم پر ہیں اور ہم نے ادا نہیں کیا ہے، اور کسی کا ہم نے فیصلہ غلط سنا دیا ہے، اور ماں باپ کی ہم نے نافرمانی کی ہے، کل قیامت میں جب ہم جائیں گے یہی نمازیں ہوں گی، عبادات ہوں گے، روزے ہوں گے، حج ہوں گے، زکوٰۃ کے انبار ہوں گے، یعنی بہت سارے عبادات لے کر ہم کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور۔ یہی حق والے آئیں گے، کہیں گے اللہ اس نے تو میری زمین اس نے ماری تھی، میرا مال ہڑپ کیا تھا، مجھے تکلیفیں پہنچائی تھی، میری عزت لوٹا تھی، عزت کو لوٹی تھی، اس نے یہ کیا، فلاں کیا، فلاں کیا۔ ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی تو اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیں گے اب کچھ نہیں ہے، اس کے پاس نیکیاں ہیں، نیکیاں لے جاؤ۔ یہی نمازیں جو ہم کسی کے حق کو دبا کر پڑھتے رہیں، یہاں مسجد میں آ کر خوب تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، میرے بھائی سب سے پہلے یہ 3 کام بھی ہمیں کر لینا ہے، یہ کہ حق ہے تو ان کو دے دیجیے۔ تو گویا کہ قرآن کی تلاوت بھی ہم کریں گے، ہر حرف پر 10 نیکیاں بھی کمائیں گے، تو یہ کس کے لیے ہوگا؟ اگر یہ 3 کام باہر پڑے ہوئے ہیں تو قرآن کی تلاوت گویا کہ ہم ان کے لیے کر رہے ہیں، نیکیاں کما رہے ہیں، کل ان کو دے دینا قیامت میں، یہی نہ ہوگا۔ انڈائریکٹلی اگر دیکھا جائے، آپ دیکھیں، سوچیں کہ ہماری نیکیاں ان کو دے دی جائے گی جن کا حق ہم پر ہوگا، کل وہ مانگیں گے، چاہے وہ 10 روپے کا بھی ہو، چاہے وہ 5 روپے کا بھی ہو، اللہ یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ بھائی معاف ایسا ہے تو اگر پاسبلٹی ہے کہ ہم اس کو معاف کر سکتے، وہ نہیں دے پا رہا تو معاف کر دیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت میں آپ کو معاف کر دے گا اسی بہانے۔ آپ اللہ کے بندوں کو معاف کر دیجیے گا، اللہ آپ کو معاف کرے گا کہ نہیں، اس نے میرے بندوں کو معاف کر دیا تھا۔ تو قرآن کی تلاوت ہم کریں، 10 نیکیاں کمائیں ہر حرف پر، اور ایک ایک پارہ پڑھیں، کتنی نیکیاں کے انبار، مگر گویا کہ ہم دن بھر پڑھ رہے ہیں کس کے لیے؟ جس کے ہم پر حق پڑے ہوئے اس کو ہم نے دیا نہیں۔ بہن کے حق ہیں، بہن بھائی کے، اس کو ادا نہیں کیا، تو کیا ہوا؟ گویا کہ ہم نے ان کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کلیئر کریں گے تو جو جمع ہوگا وہ ہمارے لیے جمع ہوگا۔ جب حق اور عدل کے ساتھ انصاف کریں گے، امانتیں دیں گے، وعدہ پورا کریں گے، ہے نا، کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی کے جان سے، کسی کے آبرو سے نہیں کھیلیں گے، تو یہ سب چیزیں صاف رہیں گے تو نیکیاں ہمارے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارا بینک بیلنس ہو رہا ہے، نہیں، جب قرض رہے گا تو بینک بیلنس دینا پڑے گا۔ وہاں پہ قرض ہے، یہاں بینک بیلنس ہو رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، یہاں پہ قرض بھی چڑھتا جا رہا ہے، بینک بیلنس بھی بڑھتا جا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ جتنا بھی بڑھائیے قرض والے کو دیں گے پورا بلینک ہو جائے گا۔ تو نیکیاں کر رہے ہیں، بینک بیلنس بھی بڑھ رہا ہے، یہاں پہ توڑ پھوڑ اور تکلیفیں اور یہ تو فلاں تو فلاں، تو آپ بڑھاتے چلے جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا پورا سرمایہ دے دے گا کل قیامت میں۔ تو بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے استقبال میں، رمضان سے قبل ہم سب تیاری کرنے شروع کرتے ہیں، جس جو حق ہے، میری بہنیں، میری مائیں، جن پر حق ہے، پڑوسیوں کا ہو، دوستوں کا ہو، رشتہ داروں کا ہو، ان کا حق دے دیجیے، دنیا میں دے دیجیے، اور انصاف کا معاملہ کیجیے، چاہے وہ بہو ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ داماد ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، کوئی بھی کسی کا بھی ہو، انصاف کا معاملہ، جو حق پر ہے اس کی فیور میں بات کیجیے، ان کے اگینسٹ میں بات مت کیجیے۔ اپنے رشتہ داری، اپنا جو نسب اور اپنا جو قریب
جو ہوتا ہے قریب رشتہ دار ان کو مت دیکھیے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سامنے بادشاہ بھی ہو، سامنے حضرت علی بھی ہوں تو نہیں فیصلہ تو جس کا ہے اس کو پاس جائے گا، چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہی ہے نا کہ میں حدیث پڑھی تھی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی مسلمان جس کے زبان سے جس کے ہاتھ سے محفوظ رہے، سلامت رہے، یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو حقوق ہم پر ہیں وہ حق ہم ان کو ادا کر دیں، ہم ان کا حق ادا کر دیں، یہ اللہ حکم دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آج سے یہ ارادہ کریں کہ بھئی کہیں پہ بھی ہوں گے انصاف اور عدل کے ساتھ ہم رہیں گے، یعنی انصاف کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ کوئی بھی ہو، 2 بھائی ہے، 3 رشتہ دار ہے، کچھ بھی کوئی بھی ہو سامنے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ میرا بھائی ہے، نہیں میرا بھائی ہے تو اس کے سامنے چلو، یہ چاہے ظالم کیوں نہ ہو۔ ہاں اگر ایسا ہے تو ان کو ظلم سے روکے، بتائیں بھائی ایسا مت کرو، ان کا حق ان کو دے دو، یہاں مارو گے کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے لے لے گا۔ یہ کیا ہے؟ اصل چیز تو جنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو ایسی زندگی سے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، باقی رہنے والی جگہ ہے جہاں عمریں گھٹیں گی نہیں، بڑھیں گی نہیں، ایک عمر ہوگی جہاں ہر چیز کی آسائش ہے، آرام ہے، سکون ہے، اور خوشی ہی خوشی ہے، غم نہیں ہے، صدمہ نہیں ہے، تکلیفیں نہیں ہیں۔ ایسی جگہ سے ہم جو ہے اس جگہ کو جہاں تکلیف بھی ہے، غم بھی ہے، صدمہ بھی ہے، کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے، سب چیزیں موجود ہیں، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ بس یہی آپ سے درخواست میں کر رہا ہوں کہ رمضان کے استقبال میں یہ کام ہم شروع کر دیں کہ جو ہم نمازیں پڑھیں وہ اپنا ہو، جو ہم روزہ رکھیں وہ اپنا ہو، جو ہم تلاوت قرآن کی کریں وہ اپنا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ رات بھر جا کر قرآن کی تلاوت ہوئی کل قیامت میں دوسرا کوئی لے کے چلا گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت سے فارغ ہیں